5 باتیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 باتیں جس کے اندر یہ 5 باتیں ہیں، یہ 5 کام ہیں، یہ 5 عمل ہیں، یہ سب سے بہترین آدمی ہیں۔ پہلی بات فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے بہترین آدمی کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا خوف کہ وہ آدمی کو گناہوں سے روک دے۔ ہاں قرآن بھرا پڑا ہے تقوی تقوی، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اور اس بات کو جان لو کہ تمہیں جمع ہونا ہے اللہ کے پاس۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ڈرو تقوی اختیار کرو اور اس بات کو جانو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے ایک دن۔ اللہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تقوی اختیار کرو، اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ تقوی اختیار کر لو اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ جانتا ہے سب۔ ہاں بھرا پڑا قرآن تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیں، ڈرائیں۔ سب سے آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی، جس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تقوی، ڈرو اللہ سے اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف اور پھر تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سے آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ۔ تو سب میں بہترین کون ہے؟ پہلی بات جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ ہمارے شک نہ کرنا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں نہیں، برادری میں، لوگوں میں، معاشرے میں، نہیں، اللہ کے ہاں۔ اور عزت والا وہ ہے جس کی عزت اللہ کے ہاں ہو۔ ہاں مشہور ہونا اور چیز ہے، مقبول ہونا اور چیز۔ ہاں بعض لوگ مشہور ہیں مقبول نہیں اللہ کے ہاں، بعض لوگ مشہور نہیں ہیں گمنام ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں۔ ہاں عزت والا وہ جس کی عزت اللہ کے ہاں ہو، اللہ کے ہاں جس کی عزت۔ ایک شخص کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا انسان ہے؟ صاحب نے عرض کیا حضور مالداروں میں سے، بات کرے تو سنی جائے، سفارش کرے تو مانی جائے، نکاح کا پیغام دے تو قبول ہو جائے، یہ ایسا آدمی ہے؟ اچھا خاموش، اللہ کے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ایک اور شخص کا گزر ہوا، فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا ہے؟ کہ حضور سیدھا سادہ غریب آدمی ہے، ہاں بات کرے تو کوئی سنے نہیں، سفارش کرے تو مانے کوئی، اور نکاح کا پیغام دے تو قبول ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بات سمجھنے کی کہ پہلے جیسے سے اگر پوری روئے زمین کو بھر دیا جائے تو یہ ایک آدمی اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں اور تقوی کی علامت، پنکھے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے موسم گرم ہے نا، اے سی چل رہے ہیں مثلا گرمی زیادہ ہوگی، ہیٹر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے موسم ہاں سخت گرمی میں کوئی ہیٹر لگائے ہو سکتا ہے، سخت سردی میں اے سی چلائے ہو سکتا ہے۔ ہاں کہ جب تقوی آئے گا تو اس کی علامت کیا ہے، جب تقوی آئے گا اس کی علامت کیا ہے؟ ہاں تنہائیوں کا پاک ہونا۔ کس کا پاک ہونا؟ پھر تنہائیاں پاک ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے
بھائی یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو باندھ کے رکھ دیتی ہے، آدمی کو گناہوں سے روک کے رکھ دیتی، جو نیکی پر آدمی کو نیکی کا شوق ہے۔ اللہ دیکھ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بیٹے کو نصیحتیں کی، ساری زندگی۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ساری زندگی میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ آخری ایک نصیحت ایسی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، شوق بدل جائیں۔ پہلی بات فرمائی بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے وہ اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا۔ بھئی تمہاری کتنی عمر ہو گئی؟ 10 سال، کتنی 20 سال، کتنی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مختلف جوابات آئیں گے۔ اب دوسرا سوال تمہاری کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب آئے گا، کوئی پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو اپنے آپ کو زیادہ دنیا میں اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے۔ دوسری بات، دوسری نصیحت، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ 100 سال کہ نہیں جی نہیں، اچھا 500 سال اور نہیں، اچھا 1000 سال نہیں، کتنا کہ ہمیشہ کہ صدیاں گزر جائیں، ہوئے وہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ تو آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، وہ تو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے مطابق تیاری کر لینا۔ تیسری بات فرمائی جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا اتنی اللہ کی عبادت کر لینا۔ کیا؟ جتنا تم اللہ کے کیا ہو اتنی اللہ کی۔ دیکھو ہم کیا ہے کھانے کے محتاج ہیں نا، لیکن کتنا 8 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی۔ ہم پانی کے محتاج ہیں، کتنا ہر گھنٹے بعد پیاس لگ رہی، 2 گھنٹے بعد۔ تو پانی کے محتاج ہم کھانے سے بھی زیادہ ہیں، اور ہم ہوا کے محتاج سانس لینا ہے تو ہر منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس لینا ہوتا ہے۔ تو ہوا کے محتاج ہم پانی سے بھی، اور اللہ کے کتنے محتاج ہیں ہم؟ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ اور سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج ہیں؟ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ۔ تو کتنی عبادت کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج۔ تو ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج، ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج۔ اگلی بات فرمائی اتنے گناہوں پر جرت کر لینا۔ اگر گناہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے تو کر لو، گناہ کر لو، لیکن اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ توبہ۔ دنیا کی آگ میں 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں کر سکتا، ابلتا ہوا تیل ہو 1 سیکنڈ کے لیے اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے۔ یا اللہ، جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ ایک دن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب وہی ہے۔ آپ کو جہنم دکھائی گئی، اس کے عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی۔ ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں کہ اس کو اوندھا لٹایا ہوا ہے، اور سرانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں سلاخ ہے لوہے کی، آگے سے ٹیڑھی ہے جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی۔ یا اللہ، اس کی سلاخ کو نا، لوہے کی سلاخ کو اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے۔ یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور کھینچ کر اوپر تک لے آتا ہے، پھر ناک کے نتھرے میں داخل کرتا ہے، کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے، پھر اس کے منہ میں ہونٹوں میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے۔ یا اللہ، پھر دوسری طرف یہ کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ آدمی دنیا میں صبح نکلتا تھا گھر سے، جگہ جگہ بیٹھ کے جھوٹ پھیلاتا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، اس جھوٹ کی سزا مل رہی۔ آگے گئے، ایک آدمی کو سیدھا لٹایا ہوا ہے، سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے،
पत्थर लुढ़क जाता है, वो पत्थर लेकर आता है तो सर फिर सही सलामत हो चुका होता है, फिर पत्थर मारता है। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, कि ये वो आदमी है जिसने कुरान याद किया था फिर भुला दिया था और फजर की नमाज छोड़कर पड़ा सोता रहता था। वो फजर की नमाज छोड़कर पड़ा सोता रहता, उसकी सजा मिल रही। आगे गए, तंदूर है, ओहो, उसमें आग के शोले भड़क रहे हैं। झांक के देखा तो अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें। भी ये कौन है? ये क्या हो रहा है? कि ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। हाँ, चंद मिनट का मजा, ओफो, फिर जहन्नम की आग। आगे गए, नहर है और खून की तरह सुर्ख पानी है और उसमें एक आदमी तैर रहा है और तैरता हुआ किनारे पे आता है। किनारे पे एक आदमी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर उसके मुंह में डालता है, वो पत्थरों को निगलता है और फिर तैरता है। ये कौन है? कि ये दुनिया में सूद खाया करता था, सूद पे काम था। हाँ, तो क्या फरमाया? उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला। अगली बात फरमाई कि उस वक़्त तक जहन्नम से बचने की कोशिश में लगे रहना जब तक तुम्हें जहन्नम से खलासी का यकीन ना हो जाए। जोर लगा देना कि जहन्नम से बच जाऊं। कब तक? जब तक यकीन ना हो जाए कि बच गया हूं। और कब यकीन होगा? जब आदमी को मौत पर जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, जन्नत की खिड़कियां खुली होंगी, जन्नत की खुशबू आ रही होंगी, जन्नत के फरिश्ते उसे लेने आए होंगे, अब यकीन हो बच गया भाई जहन्नम से। तो मौत तक जोर लगा देना कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। और आखिरी नसीहत फरमाई कि बेटा, अगर जब गुनाह करना है तुम बाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा नफ्स जो है ना वो तुम्हें गुनाहों पर ले गया है, तुमने गुनाह करना ही करना है, तो गुनाह कर लेना, लेकिन गुनाह करने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर लेना जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम्हें ना देख रहे हो। अब वो कौन सी जगह है? तो बात क्या हो रही थी कि सबसे बेहतरीन आदमी जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, और तकवा क्या है कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह सुन रहे हैं। और जब तकवा आएगा तो उसकी अलामत क्या है? तन्हाइयां पाक होती चली जाएंगी, तन्हाइयां पाक होती चली। और तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। दूसरी बात फरमाई, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? जो सबसे ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो। वाह वाह, कुरान से लगाव हो, कुरान से इश्क हो, तिलावत का ज़ौक हो, तिलावत का मिजाज हो, कुरान से मोहब्बत हो। जैसे ही वक्त मिला कुरान खोला है, कुरान खोला है, कुरान की तिलावत हो रही, कुरान को समझ रहा है, कुरान पर अमल कर रहा है। हाँ, वो कुरान तिलावत के बगैर चैन ना पड़े, चैन ना पड़े। हाँ। तीसरी बात, तुम में सबसे बेहतरीन जो सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म करने वाला हो। सबसे ज्यादा क्या हो? हाँ, आपको पता है फुला आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, अब आपका हक है, आपके जिम्मे उसके पास जाना, उसको समझाना, भाई नमाज अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ो भाई। हाँ, अमर में जो ताकत आती है ना, अमर कहते हैं हुक्म, वो आमिर कहते हैं हुक्म देने वाला। अमर में जो ताकत आती है ना, वो आमिर की अजमत के बकदर हुक्म देने वाला कौन है? जब उसकी अजमत दिल में आएगी तो अमर हुक्म की भी अजमत दिल में हो। हाँ, नेकी का हुक्म, भाई नमाज अल्लाह का हुक्म है। कौन? जिसने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, अक्ल दी है। आपको पता है फुला आदमी ज़कात नहीं देता है, अब उसको समझाना हो, भाई ज़कात अल्लाह का हुक्म, और ज़कात देंगे तो हमारा फायदा है, अगर हम ज़कात नहीं देंगे तो हमारा नुकसान है। एक आदमी ने तरबूज खरीदा ना, अब 10 किलो का तरबूज खरीदा, अब उसमें क्या है 5 किलो 4 किलो छिलका निकला है, 4 किलो। अब वो कहे ना 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 भाई, मैंने तरबूज खरीदा, पैसे लगाए, मैं छिलका भी खाना है। अब वो छिलका खाएगा तो उसका जो है 50,000 रुपए इलाज में लगेगा। तो ये जो ज़कात है, इससे माल की हिफाजत है, और जो ज़कात नहीं देगा तो उसका माल क्या होगा? इसलिए क्या फरमाया? अपने मालों की हिफाजत करो, किसके जरिए? ज़कात के जरिए। जो सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म करने वाला हो। चौथी बात, जो सबसे ज्यादा लोगों को बुराई से रोकने वाला हो, यानी कि सिर्फ खुद बुराई नहीं कर रहा है
نہیں لوگوں کو برائی سے روکنے والا. ہاں. اور پانچویں بات، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا. ہاں، رشتہ داروں سے ملنا، تعلق بنانا. ہاں، رشتے توڑنے نہیں، میل جول ختم ہے، بات چیت ختم ہے. ہاں، تو تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے. کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ اور پھر اللہ کی مانے. سارے مسئلوں کا حل. حدیث کی ایک جملہ ہے، احفظ اللہ یحفظ کا. تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. سارے قرآن کا خلاصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. ہاں، یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا. جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی. جو اپنے باطن کو سنوارے گا، اس کا ظاہر بھی سنور جائے. یہ خوبصورت باتیں. ہاں، تبلیغ حکم ہے. بلغو، بات پہنچاؤ آگے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، بلغ، بات پہنچائیں، یعنی تبلیغ کا کام کریں. اللہ کے نبی امت کو حکم دے رہے ہیں، بلغو. ہاں، یہ بات پہنچانا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ بات دلوں میں اتر جائے. کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس سے دوستی لگانی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. مقصود کون ہے؟ اللہ. معبود کون ہے؟ اللہ. محبوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود اور محبوب بھی کون؟ یہ ہے محنت. اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کا. اور کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. جب تک آدمی سمجھے گا نا کہ مسئلوں کا حل مال ہے، مسئلوں کا حل پیسہ ہے، مسئلوں کا حل کاروبار ہے، تو کبھی نماز پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، مسئلوں کا حل ہی نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. ہاں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد طلب کرو. صبر، نماز. صبر، نماز. ہاں، آپ کو جب بھی کوئی دشواری، کوئی مشکل امر پیش آتا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہاں، یہ سمجھنا وہی نماز کو. مسجدیں بھر جائیں، واہ واہ، فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ یہ تبلیغ میں یہ جذبہ پیدا ہو. فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھری. اذان پہ بازار کیا ہو رہے ہو؟ بند ہو. ہاں، نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ تیرے بغیر میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو. اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب اے اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق. کیوں جی؟ آج رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش نہیں ہے. رزق اہم ہے کہ رزاق اہم ہے؟ پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق ہے؟ جو سمجھے گا کہ پہلے رزاق ہے، وہ پہلے فجر میں مسجد میں جائے گا، پھر دکان پہ. اور جو فجر مسجد میں نہیں گیا، دکان پہ گیا، اس کے نزدیک رزق اہم ہے. اس کو رزق کی تلاش ہے، یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. کہ ایمان بنے، نماز زندہ ہو.